مکڑی اور چھپکلی مارنے کا حکم۔ اویس مختار امریکہ سے پوچھتے ہیں، یہاں گھروں میں مکڑیاں بہت ہوتی ہیں جو جگہ جگہ جالے بنا لیتی ہیں، کیا گھر کو صاف رکھنے کے لیے مکڑیوں کو مارا جا سکتا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ مکڑیوں کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ وہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنی تھیں۔ نیز کیا گرگٹ کو مارنا باعث ثواب ہے کیونکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو دہکانے کے لیے اس میں پھونکیں ماری تھی؟ مکڑیوں کو مارنا تو جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ظاہر ہے گھر میں تنگ بھی کر رہی ہیں تو وہ تو شہد کی مکھیوں کو بھی مارنا جائز ہوتا ہے ایسے صورت میں کہ جب کوئی جانور تنگ کر رہا ہے آپ کو تو یہ تو گھر کی حالت خراب ہو جائے گی، گھر میں جالے بنے ہوئے تو آپ مار سکتے ہیں، ایسی صورت میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ گرگٹ کو مارنا، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کے بارے میں کہ جب آگ جلائی جا رہی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو چھپکلی اس میں پھونک مار رہی تھی اور اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ چھپکلی اور اس جنس کے جتنے جانور ہیں جس میں گرگٹ بھی آتا ہے، یہ جو جنس کے جانور ہیں نا، ان میں انسان دشمنی کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں، یہ انسان دشمن جانور ہیں، یہ ان کو جب موقع ملتا ہے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کی ترغیب دی، اور گرگٹ کا بھی وہی حکم ہے جو چھپکلی کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک وار میں مارا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، اور جتنے وار کم ہوتے جائیں گے نیکی کم ہوتی چلی جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جانور کو جتنی کم تکلیف دے کے موت دیں گے وہ اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اب چھپکلی کئی دیوار پر ہے، آپ نے ایک چپل ماری اور وہیں اس کا اسٹیکر بن گیا تو چھپکلی کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، سیکنڈوں میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس سے کھیلنا شروع کر دیا، پہلے اس کی دم کاٹی، اس کا آدھا گھنٹہ آپ نے دم کا تماشا دیکھا جیسے بچے کرتے ہیں چھپکلی اور گرگٹ کے ساتھ، پھر اس کو رسی میں گھما گھما کے مار رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، بلکہ جانور پہ ظلم کا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جانور کو مارنا چاہیے، ان جانوروں کو جو انسان کے لیے نقصان دہ، مگر مارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ دنیا کے پالتو جانور کیا جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے؟ جو جانور ہم دنیا میں پالتے ہیں اگر وہ فوت ہو جائیں تو کیا جنت میں وہ مل سکتے ہیں؟ محمد کاشف لاہور۔ جانوروں کے لیے فوت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، شکر ہے یہ نہیں کہا کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے، بھئی جانور تو مر جاتا ہے بیچارہ تو بس وہ مر کے ختم ہو گیا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے آخرت میں، نہ وہ جنت میں۔ کوئی ایسی ہمیں روایت ملتی ہے کہ وہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے؟ تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ البتہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جانوروں سے اتنا حساب ہوگا کہ کسی جانور نے بے سینگ والے یعنی سینگ والے بکرے نے جانور نے بغیر سینگ والے کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو زندہ کر کے انتقام لیں گے، ایک روایت ہے یہ۔ تو یہ علماء بیان کرتے ہیں، یہ بھی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یعنی انصاف میں مبالغہ۔ ظاہر ہے سینگ والے جانور نے جب بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہے تو اس کو تو جانور تو مکلف نہیں ہے شرعی احکام کا، لیکن اللہ تعالیٰ محض اپنی ایک قدرت دکھانے کے لیے کہ اتنا میں انصاف لے رہا ہوں، انصاف سے کام لے رہا ہوں کہ اس نے اپنے سینگ کا بھی اگر ناجائز فائدہ اٹھایا تھا تو اس کو بھی بدلہ ملے گا، تو اس کو مجازن حساب و کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ حساب نہیں ہے، اصل میں انسانوں کو دکھانے کے لیے، تو اصل حساب تو انسانوں کا ہوگا، لیکن جانوروں کو پھر اگر اتنا حساب ہوگا بھی تو مٹی کر دیا جائے گا ان کو دوبارہ ہمیشہ کے لیے، نہ ان کے لیے جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ کوئی جزا ہے نہ سزا ہے، جو اصول یہی ہے۔ تو یہ سارے انسانوں کے لیے ہیں، لہذا جانور مر گیا تو ختم، کیونکہ جانور تو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کی خدمت کے لیے، تو آپ نے پال لیا تو بس ٹھیک ہے، آپ کو اس سے فائدہ ہو گیا، تھوڑا سا مانوس ہو گئے، ٹائم گزر گیا آپ کا۔ ویسے میں جنرل نالج کے لیے ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اچھا پہلے میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں۔ اگر آپ کو جنت میں جانے کے بعد دل چاہا کہ اللہ جو میں نے بلی پالی ہوئی تھی، جو میں نے بکرا پالا ہوا تھا، بڑا محبوب ہے مجھے چاہیے، تو جنت میں قرآن کہتا ہے آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس چیز کا دل چاہے گا وہ آپ کو ملے گی جنت میں۔ تو اس لیے اللہ کسی کو اس کا پالتو جانور جنت میں دینا چاہے تو اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں نے تو صرف ایک اصول اور ضابطے کی بات کی ہے کہ ایسی کوئی ہمارے پاس روایت نہیں ہے کہ جنت میں آپ کو یہی جانور مل جائیں گے۔ بہرحال اللہ ہر خواہش آپ کی پوری کرے گا۔ لیکن ویسے میں جنرل نالج کے لیے آپ کو ایک بات عرض کروں کہ جو ہمارے معاشرے میں کتے بلی پالنے کا جو رواج آ رہا ہے نا، یہ وہاں آ رہا ہے جہاں اولادیں نہیں ہو رہا، بچے روکے جا رہے ہیں، یہ نیچرل نہیں ہے۔ انسان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اس کی تفریح کے لیے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے اولاد کی نعمت رکھی ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں گفٹ کر دیتا ہے۔ تو بچے کیوں نہیں پالتے آپ لوگ؟ میں حیران اس پر ہوتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جس گھر میں چھوٹا بچہ ہے نا، اتنی تفریح ہے اس گھر میں، اتنی انٹرٹینمنٹ کا سامان موجود ہے کہ اس کو کتے بلی پالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اور میں تھوڑا سا کھلی ڈلی زبان بھی استعمال کرتا ہوں، یعنی آپ کے ہاں جو ہے نا ہر 1-2 سال کے بعد کوئی لیٹسٹ ورژن ہونا چاہیے بچوں کا، کوئی نیا پیس آنا چاہیے مارکیٹ میں۔
وہ چھوٹا بچے کی تفریح الگ ہی ہوتی ہے. جو بڑے ہو جاتے ہیں نا وہ الگ ٹائپ کی یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں. چھوٹا بچہ جو انٹرٹینمنٹ دیتا ہے نا وہ بڑا نہیں دے سکتا. اس کا مسکرانا, اس کی حرکتیں, اس کا اچھلنا کودنا, یقین نہ آئے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں بچوں کی حرکتیں, بچوں کی کہکہے, بچوں کی مسکراہٹ, آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. جبکہ وہ بچے اجنبی بچے ہوں گے جو انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ سوچیں جب آپ کے اپنے ہوں گے تو کتنا اچھا لگے گا. تو ہو کیا رہا ہے کہ بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں تو ایک آدھ ہوتا ہے, وہ بڑا ہو جاتا ہے, پھر گھر میں سب بور ہو رہے ہیں. تو بچے کی گھر میں موجودگی یہ بہت ضروری ہے, پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے. یہ والدین کے لیے, ماں کے لیے, باپ کے لیے, دونوں کی صحت کے لیے بچے کا ہونا ضروری ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں والدین بچوں کو پالتے ہیں. میں کہتا ہوں بچے جتنا والدین کو پالتے ہیں نا, والدین اتنا بچوں کو نہیں پالتے. بچہ خود ماں باپ کو پالتا ہے. یعنی پالنے کا مطلب ان کی ذہنی تفریح کا ذریعہ بنتا ہے. ماہر نفسیات کہتے ہیں دماغی درجنوں بیماریوں کا علاج چھوٹا بچہ ہے. اتنی خوشیاں دیتا ہے چھوٹا بچہ. اور ہمارے ہاں آپ دیکھو کہ خام ایک غیر مسلموں سے آئی ایک چیز, جو نیچر سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمیں بھی نیچر سے ہٹا رہے ہیں. تو گھروں میں رونقیں ختم ہو گئی, ہزار گز کے بنگلے ہیں اور دیواروں کو دیکھ دیکھ کے جناب وہ میاں بیوی جو ہے نا دیوانے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ چھوٹا گھر جو بچوں سے بھرا ہوا ہو اس میں زیادہ خوشیاں ہیں ان ہزار گز کے بنگلوں سے جس میں 2-3 افراد رہتے ہوں. میرے تو ٹریولنگ بہت ہوتی ہے, میں ہر گھر میں جاتا ہوں, یعنی ہر طرح کے لوگوں میں ملتا ہوں, ہر طرح کے گھروں میں جانا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں جن کی اولادیں ہیں اور وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں ذہنی طور پر. الا یہ کہ خدا نخواستہ اولادوں میں کوئی قاتلانہ لڑائیاں ہو رہی ہوں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارمل جو حالات ہیں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں, وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور میں ایسے گھروں میں بھی گیا ہوں ہزار گز کے لگژری, اور وہاں جا کے دیواریں کاٹنا شروع کرتی ہیں, کھاتی ہیں دیواریں کہ کیا ہے یہ, کس کے لیے بنایا آپ نے, آپ کے تو اولاد ہی نہیں ہے. ایک آدھ بچہ ہے اس کو اولاد تو نہیں کہتے, تو کیا ہو گیا, عقل کو ماتم کرنے کا دل کرتا ہے. جو خوشیوں کی زندگی تھی وہ گورے نے آپ سے چھین لی ہے, وہ مصنوعی خوشیاں آپ کو دے رہا ہے. دیکھو نیچر کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. آج بھی لوگ چشموں کا پانی اور گرینری اور درخت اور اس ٹائپ کی چیزوں میں لوگ زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں. اگر بنگلے بناتے بھی ہیں تو اس میں کوشش کرتے ہیں پھول لگانے کی, گارڈن بنانے کی, اس لیے کہ جو اطمینان جو نیچر میں جو انسان کو روحانی سکون ملتا ہے وہ نیچر سے ہٹ کے نہیں ملتا. تو آپ پالیں, کتے پالنا تو جائز نہیں ہے ضرورت کے بغیر, آپ باقی جانور پالیں, لیکن پہلے آپ اپنے بچوں کو پالیں. بچوں کو آپ پالیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ضرورت نہیں رہے گی آپ کو ان چیزوں کی. پھر بھی اگر پالنا ہے تو میں کہتا ہوں پھر بکریاں پالیں, گائے پالیں, بھینس پالیں, اس کا فائدہ بھی تو حلال جانور پالیں نا. بلی کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو, بلی تھوڑا سا انسیت کرے گی آپ سے, ٹھیک ہے جائز ہے بلی پالنا بھی, تھوڑی سی مانوس ہو جائے گی, لیکن اس کا قوم کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں. اس کے بالوں میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں, تو قوم کو بھی فائدہ نہیں. قوم کو بھی فائدہ ہے حلال جانور پالنے میں. بکریاں, بھیڑ, گائے, بھینسیں یہ پالیں گے, دودھ فائدہ ہوگا, آرگینک دودھ ملے گا آپ کو, آرگینک گوشت ملے گا آپ کو. دیسی مرغیاں پالیں گے, آرگینک انڈا ملے گا آپ کو. انڈے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں آرگینک انڈے, اور جو آرگینک کے نام پہ مارکیٹ میں بک رہے ہیں ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ دیسی ہیں بھی کہ نہیں ہے. تو پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو, ہم سمجھ میں نہیں آ رہا. پولیس کے ذریعے بھی کوشش کر لی ہے سمجھانے کی, پولیس والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو کیسے آپ کی سمجھ میں آئے گا. تو جانور پالیں مگر وہ جانور جو فائدہ مند ہیں. پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں تو ہم بھی گوروں کو دیکھ دیکھ کے کتے پال لیں. کتا ضرورت کی چیز ہے. اگر آپ کو گھر میں حفاظت کے لیے کتا رکھنا ہے تو آپ 10 دفعہ رکھیں. جب حفاظت نہیں ہے, کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے, اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ, یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے, یعنی گھریلو جانور ہے, اس سے بچنا بہت ممکن ہے. تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے, لیکن مکروہ بہرحال ہے. مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں, حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے. تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے. تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے, بہت مشکل ہے اس سے بچنا, بار بار گھروں میں آتی ہے, منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے. تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے. تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا, پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے, تو زیادہ اچھا ہے. تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے, کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں, پیتے ہیں, اس کے زبان لگاتے ہیں, اس کی زبان, کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے, اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ, لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے, کیونکہ ہے بہرحال درندہ,
تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ خواتین کے لیے نماز کا الگ کمرہ بنانا، میں گھر میں رہتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ گھر میں خواتین کے لیے الگ سے نماز کے لیے کمرہ چھوڑوں گا، کیا یہ صحیح ہوگا؟ مشتاق احمد مکہ مکرمہ سے، صحیح نہیں ہوگا بلکہ سنت ہے، یہ صرف صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی ایک مسجد بنایا کرو، مسجد کا مطلب ایک نماز کا، عبادت کا کمرہ الگ کر دو اس میں۔ کچھ دن پہلے میرا کسی جاننے والے کے ہاں جانا ہوا، بڑا گھر تھا ان کا، انہوں نے ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت VIP کمرہ صرف نماز اور تلاوت کے لیے بنایا، اتنا پیارا کمرہ تھا، اس میں عود کی دھونی تھی، خوشبو تھی، اور بڑا ڈیکوریٹ کیا تھا اور بڑا اچھا لگ رہا تھا، ایسی جگہ پہ جا کے دل کر رہا تھا کہ یہاں ہم نماز پڑھیں۔ تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے، بڑا گھر ہے، تو ایک کمرہ خاص نماز تلاوت کے لیے بنانا چاہیے، اور جو فقہا نے اعتکاف کی اجازت دی ہے نا، وہ ایسے ہی کمرے میں دیے۔ لیکن آج گھروں میں ٹی وی لانچ ہوگا اور بیڈ روم ہوگا، ہر ضرورت کا کمرہ ہوگا، مہمانوں کا الگ کمرہ ہوگا، نماز روزے کا کوئی کمرہ نہیں ہوتا، تو یہ بہت غلط چیز ہے۔ ہاں، جس کا گھر چھوٹا ہو، کمرے ہی دو ہوں، وہ بیچارہ کیا کرے گا پھر؟ تو اس لیے اللہ نے اگر گنجائش دی ہے تو گھر میں نماز کے لیے، خاص طور پہ خواتین کے نماز کے لیے الگ کمرہ بنائیں۔ ہابی کے لیے کیٹ پالنا، میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے، کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے، کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے، یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے، مرغیاں پالیں گے، انڈے ملیں گے، حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی، فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور ہے، اس سے بچنا بہت ممکن ہے۔ تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے۔ تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے، تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے۔ تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا، تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظما صاحبہ ممبئی سے۔ دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہیہ ہے، یعنی حرام۔ بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہیہ کے درجے میں، دوسرے دلائل کی روشنی میں۔ اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں۔ حرام میں نہیں کہہ رہا،
قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں. حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے. بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں. میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کے ماشاءاللہ مستنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں. بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگے مارتے ہیں وہ. تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے. گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے. میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، تو اس میں بھی مزہ آتا ہے. اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگے مارتا ہے. تو حلال جانور پالیں. یہ کتے بلی جو ہے نا، یہ مناسب نہیں ہے پالنا. یعنی کاروبار کرنا، پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنه یؤذن للصلاة، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں. تو یہ برکت والے جانور ہیں، حلال جانور.